سیکھو، محنت پسند خیرت مند۔ خلاصہ: محمد حسین آزاد کا یہ تمثیلی مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے مجرد اشیاء کو مجسم کر دیا ہے اور محنت کی برکات کا درس دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ گلشن حال کے سیر کرنے والے اور ماضی کے دوربین روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ اور دنیا کے دامن پر بدی کا داغ نہ لگا تھا تو تمام اولاد آدم بے فکری کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ خسرو آرام ان کا بادشاہ تھا، اس سے اپنی رویت سے کسی قسم کی خدمت اور خراج کی ضرورت نہ تھی۔ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گل گشت کرتے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ وہاں موسم ہمیشہ بہار کا رہتا تھا، چشموں کے پانی شربت سے زیادہ مزیدار اور قوت والے تھے، سیدھے سادے خوان اور جنگلوں کی پیداوار نعمتوں کا مزہ دیتے تھے۔ خوش آواز پرندے چہچہاتے، خوشبودار ہوائیں چلتی، غرض آرام و آسائش کے سامان بہتات سے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرتے تھے۔ اچانک ایسی ہوا چلی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہو۔ لوگوں کو فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کی شیاطین نے جکڑ لیا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں غرور، خود پسندی اور حسد نے گھر کر لیا۔ پہلے تو خدا کے کارخانے میں عیش وافر اور سامان فراواں تھا، لیکن اب لوگ سمجھنے لگے تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہو تو نگر ہم تبھی ہوں گے کہ جب کہ ہمارا ہمسایہ محتاج ہو۔ انہیں جب یہ ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو وہ ان سے جل جاتے تھے۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو گھیر لیا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، ساگ پات قسم کے نباتات پر گزر ہونے لگا۔ قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آیا، امراض کے غول اپنے ساتھ بیماریاں لے آئے۔ قحط کی مصیبت سب سے زیادہ غضب تھی۔ سب لوگ اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ تدبیر و مشورہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر الگ باغ میں جھولا کرتے تھے۔ جو شخص ان کے پاس جاتا اسے مناسب صلاح دے دیا کرتے تھے۔ سب لوگ مل کر ان دونوں کے پاس گئے۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ خسرو آرام ایک فرشتہ بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر ادا نہ کیا۔ افلاس ایسی بلا ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ دیکھو اس نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا۔ ہم نے سنا ہے کہ افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے۔ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، استاد کی سی چالاکی اس کی طبیعت میں ہے، شاید وہ کچھ کر گزرے۔ لوگ سیدھے محنت پسند خیرت مند کے سراغ پر آئے۔ دامن کوہ میں ایک جواں قوی ہیکل کھڑا تھا، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، ایک ہاتھ میں کھیتی کا سامان اور دوسرے ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہوئے۔ سب نے اپنی داستان مصیبت سنائی۔ وہ انہیں دیکھ کر ہنسا اور کہا، آؤ آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے۔ خسرو آرام تمہیں نہ سنبھال سکا، بیماری اور قحط کا ایک ریلا بھی نہ سنبھال سکا، پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں رہو، ہم تمہیں ایسی تدبیریں بتائیں گے کہ جس سے تم زمین، ہوا، گرمی، سردی، پانی، پہاڑوں پر قابو پا سکو گے۔ غرض سب لوگ نے محنت پسند خیرت مند کو اپنا دوست جانا اور ہمت اور تحمل کی بدولت وہ سب جنگلوں اور پہاڑوں میں پہنچ گئے اور خوب محنت کرنا سیکھا۔ سب کمر بستہ ہو گئے۔ آخر لوگوں کی محنت رنگ لائی، شہر، قصبے اور گاؤں بن گئے، شہر آباد ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں بن گئیں، لوگ خوشحال ہو گئے۔ غرض محنت پسند خیرت مند نے لوگوں کی فرما برداری سے فائدہ اٹھایا اور کامیابیاں حاصل کیں اور سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا۔